اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے حق میں دو باتیں ہیں، برابر ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں۔ وہ متقین جن کے اوصاف اوپر کی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سند ملتی ہے کہ وہی لوگ خدا کے ٹھہرائے ہوئے راستے پر ہیں، نیز ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اپنی فطرت میں حق و صداقت کی کوئی طلب نہیں رکھتے اور پیغام حق سے اعلانیہ انکار کرتے ہیں۔ قبولیت حق و صداقت کے لحاظ سے انسانوں کی یہ دوسری قسم ہے جو پہلی قسم کی بالکل ضد ہے۔ اس آیت میں جن کافروں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد خاص وہ لوگ ہیں جو آخر تک ایمان نہیں لائے اور کفر ہی پر مرے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ عام کافروں پر اسلام ہمیشہ پیش کیا گیا اور ان میں سے ہی لوگ مشرف با اسلام ہوئے اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر، نیکی و بدی کے دو راستے دکھائے اور ان کے اچھے اور برے نتیجے بھی واضح کر دیے، اور پھر نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر کے اس کو اپنے افعال کا مختار اور اپنے اعمال کا ذمہ دار بنایا، اور وقتاً فوقتاً اس سبق کی یاد دہانی اور اعادہ کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس صورتحال کے باوجود جب کوئی شخص جان بوجھ کر نافرمانی اور سرکشی پر سختی سے جم جائے، اپنے دل سے سوچنے کا کام نہ لے، کانوں سے داعی حق کی آواز نہ سنے اور آنکھوں سے آفتاب رسالت کی روشنی نہ دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی راہ میں حائل نہیں ہوتا اور جبراً اس کو ہدایت نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ارادہ اور اختیار کو اپنی صفت خالقیت سے ظہور بخشتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے تو ایک اور داغ کا اضافہ ہو جاتا ہے، چنانچہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے گویا اس پر سیاہ غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ اس حالت کو استعارہ کے طور پر دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور صفت خالقیت کے اعتبار سے ان افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو قرآن میں منافقین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مدینہ میں منافقوں کی ایک جماعت تھی جس کا سرگرو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ والوں پر اس کا بڑا اثر تھا۔ وہاں کے لوگوں میں یہ مشہور ہوا تھا کہ اس کو سب کا سردار مان لیا جائے
لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کے بعد جب اسلامی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو عبداللہ بن ابی کی وقاعت گر گئی اور اس کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آنے لگا۔ اس لیے اس کے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے حسد پیدا ہوا، مگر غلبہ اسلام کی وجہ سے اس کے چند ساتھیوں نے خود کو مسلمانوں میں شامل کر دیا، مگر دل میں کفر چھپائے رکھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جدھر دنیا کا مفاد نظر آتا ادھر جھک جاتے، مسلمانوں کے سامنے اپنے طرز عمل سے خود کو مسلمان جتاتے، ادھر کفار سے ساز باز رکھتے اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالتے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ منافقوں کے لیے قرآن میں مختلف مقامات پر سخت ترین عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔